پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے اہم خبر اس وقت جو پوری دنیا کا موضوع بنی ہوئی ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں بنی، یعنی کوئی تقریباً نصف سے زیادہ صدی ہو چلی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا سلگتا ہوا ایک زخم جس کو ہم غزہ کا نام دے سکتے ہیں، ارض مقدس کہہ سکتے ہیں، فلسطین کہہ سکتے ہیں، جو زیتونوں کی سرزمین ہے، جو انجیروں کی سرزمین ہے، اور جس کو برکت والی سرزمین کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے مقدس کتاب میں جس کی توصیف اور جس کی فضیلت اور جس کی افضلیت بیان ہوئی ہے، وہاں کے انسانوں پر جو غم کی شام چھائی ہوئی ہے، نصف صدی سے ان کے زخموں کا درما کرنے امت مسلمہ بھی کرنے سے مجبور ہے، اور اسی طرح یورپ جو اپنے آپ کو انسانیت کا چیمپئن کہتا ہے، اور ظاہر ہے جن کے بارے میں بڑی ہم بات کرتے ہیں کہ حیوانات کے حقوق ان کے ہاں ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہاں جو تازہ صورتحال ہے، عالمی ادارے یونیسیف اور دیگر رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کئی ہزار بچے اس وقت زندگی اور موت کی بالکل لکیر کراس کرنے والے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ناکہ بندی شدید ہے، اتنی شدید ناکہ بندی ہے کہ وہاں پانی کا قطرہ، دودھ کا قطرہ، خوراک، امداد، زخم ہیں مرہم پہنچانے کے لیے بھوکے ہیں، ان کو کھانا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، میڈیسن نہیں پہنچائی جا سکتی، ادویات نہیں پہنچائی جا سکتی، دائرہ ان پر زندگی کا اس قدر تنگ کر دیا گیا ہے۔ یونیسیف کہتا ہے اب تو خیر اس کو وقت بیت گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں اگر وہاں امداد بچوں کے لیے خوراک نہیں پہنچائی جاتی تو کئی ہزار بچے وہ شہید ہو جائیں گے۔ وہ گولیوں سے، بارود سے، میزائل سے شہید نہیں ہوں گے، وہ بھوک سے شہید ہو جائیں گے، بھوک سے وہ مر جائیں گے۔ یہ آج کی جدید دنیا کا المیہ ہے کہ جہاں انسانوں کے لیے ٹریفک روک دی جاتی ہے اور ریسکیو آپریشن کیے جاتے ہیں، کہیں کوئی جانور کو پرندہ پھنس جائے تو اس پر یعنی لاکھوں روپیہ اور ضرورت پڑے تو اربوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں انبیاء کی سرزمین پر مسلمانوں کے اور انسانوں کے بچے اس قابل دنیا ان کو نہیں سمجھتی کہ ایسا نہیں ہے کہ قحط ہو، بھوک ہو، افلاس ہو اور امت مسلمہ ان کو کچھ دے نہ سکتی ہو۔ ٹرکوں کے ٹرک بھرے ہوئے کھڑے ہیں، جیبیں امت کی بھری ہوئی ہیں، کہیں یعنی کچھ اللہ نے جو وسائل دیے وہ ہیں، کہیں کچھ ہیں، افواج بھی ہیں ہمارے پاس، ممالک بھی ہیں ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے، معیشت بھی ہے ہمارے پاس۔ G7 میں ہمارے بعض ممالک یعنی شامل ہیں جو دنیا کی ٹاپ کی یعنی معیشت کے ملک ہیں، لیکن وہاں ہم خوراک نہیں پہنچا پا رہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ گاہے گاہے اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ وہاں کی مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ اتنے شاکنگ ہیں، اتنے ہلا دینے والے ہیں کہ ان کو سن کر یہاں بیٹھے ہماری تو روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو اعلان ہو رہے ہیں وہ کوئی تکبیر یا کوئی اذان کی صدائیں بلند نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ یوں ہوتی ہیں کہ اذان کی صدا آ رہی ہوتی ہے اور ادھر سے کوئی گولا آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، مؤذن بیچارہ شہید ہو جاتا ہے، لائیو شہادتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس وقت گاہے گاہے وہاں سے جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام رابطے، زمینی رابطے کٹ چکے ہیں، مواصلات وہ کٹ چکی ہے، کوئی مدد ہمیں نہیں پہنچ رہی۔ دنیا کی ایک جیل اور دنیا کی ایک غار اور دنیا کا ایک کنواں ہم بن چکے ہیں، کوئی مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی، کوئی صدا ہم تک نہیں پہنچ رہی، کوئی ہماری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی۔ اے اللہ، زمین پر اب کوئی ہمارا نہیں رہا، کوئی مددگار، کوئی ناصر، کوئی ہمیں بچانے والا، کوئی ہمارے آنسو پونچھنے والا نہیں بچا۔ اے اللہ، سوائے آسمان کے اب ہمارے پاس کوئی مدد کی کوئی سبیل نہیں بچی، کوئی آسرا نہیں بچا، کوئی ذات نہیں بچی، کوئی جس کے سامنے رو سکے سوائے تیرے۔ اب اس پوری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، تو تو ہی ہم پر مدد بھیج، ہمیں رزق بھیج دے۔
ہماری زندگی بچا لے، ہمیں نصرت بھیج دے۔ اور آخر میں پھر وہ امت اسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے امت اسلام، ہماری مدد کو پہنچو، ہم تمہارے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں۔ دکھ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دنیا بھر کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے، پل پل کی خبریں ہمیں دے رہا ہے، کس وقت کتنے گولے برسائے جاتے ہیں، کس وقت کتنے شہید ہو جاتے ہیں، کس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اور دنیا کی نیوز بھی آپ کے سامنے ہیں، کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک کوئی کہہ لیجئے کہ ہلکی سی آواز اب آنا شروع ہوئی ہے۔ آوازیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آوازوں سے یا بات کرنے سے یا نعرہ لگانے سے یا صرف کہہ دینے سے یا بیان دینے سے اگر مشکلیں حل ہو سکتی تو پوری دنیا خوشیوں کا گہوارہ بن چکی ہوتی اور غزہ کے بچے مر نہ رہے ہوتے۔ بہرحال بات یہ کی جا رہی ہے یورپ کی طرف سے، خاص طور پر اس وقت جو بہت ایک یعنی کہہ لیجئے کہ ایک بڑی زبردست بات کی گئی ہے اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پر بات کی گئی ہے، وہ بات کی گئی ہے پیرس سے۔ پیرس سے یہ بات کی گئی ہے، فرانس سے، کہ یعنی اصل میں ہوا یہ کہ اس وقت جو حکومت میں پارٹی ہے اور جو ان کے حکمران ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، حالانکہ اسرائیل وہ ناسور ہے جو جینوسائیڈ کا مرتکب ہو رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے وہاں، یعنی کہ ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، صفحہ ہستی سے ایک پوری نسل کو، ایک پوری انسانیت کے طبقے کو مٹایا جا رہا ہے، جس طرح حرف غلط مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ الزام لگا تو بہت شاندار طریقے سے، دو ٹوک طریقے سے، بڑے کلیئر انداز میں ان کے وزیر اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری مغربی دنیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نسل کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے جو جینوسائیڈ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، یعنی الزام نہیں ہے، یہ حقیقت کا اعتراف ہے، اور ایک ایسے حکمران کی طرف سے سامنے آیا ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو ایشیا کا نہیں ہے، جو افریقہ کا نہیں ہے، وہ یورپ کا رہنے والا ہے۔ یہ ایک صدا گونجی ہے، اور پھر اس پہ کچھ اور ممالک بھی شامل ہوئے ہیں۔ برطانیہ جو دراصل اس زخم کا خالق ہے، اس کینسر کا خالق ہے، مشرق وسطیٰ کی چھاتی پر، جسد پر یہ جو کینسر ہے اس کا خالق ہے، اس کی طرف سے بھی بات سامنے آئی ہے۔ اسی طرح ایک دو اور ممالک کی طرف سے بھی یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ وہاں کوئی وزرائے خارجہ کا، یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی کوئی میٹنگ تھی، وہاں انہوں نے بات کی ہے۔ تو بہرحال اس پورے سینیریو پر ہم کوئی اپڈیٹ لیتے ہیں یورپ سے براہ راست۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق صاحب۔ عبدالرزاق صاحب ایک پاکستانی ہیں، لیکن اسپین میں وہاں کی سیاست میں آپ کا بڑا کردار ہے، اور بڑے شاندار طریقے سے آپ وہاں کی سیاست میں ان بھی ہیں، پاکستانیوں کے مسائل پر، وہاں کے مسائل پر، وہاں کی مقامی یعنی پولیٹکس میں آپ کو بہت درک حاصل ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورپ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، فرانس اس وقت کیا کہہ رہا ہے، پیرس کیا کہہ رہا ہے۔ تو السلام علیکم عبدالرزاق صاحب۔ وعلیکم السلام جی جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے عبدالرزاق صاحب، بہت شکریہ۔ یعنی ایک ایسی جگہ سے، ایک ایسے خطے سے یا ایک ایسے بر اعظم سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں ضمیر کی آواز اب تھوڑے بلند سروں سے سنائی دے رہی ہے۔ ایک یعنی بہت بڑا انسانی المیہ، بہت بڑی انسانی جیل، اور بچوں کے حوالے سے اور ہر حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں جو صورتحال جاری ہے، اس پر یورپ کی اور خاص طور پر جس کنٹری میں آپ موجود ہیں وہاں کے پرائم منسٹر کی طرف سے جو کچھ سامنے آیا ہے وہ ذرا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ جہاں پہ اسلام کی بات کی ہے وہاں پہ آپ نے انسانیت کی بات بھی کی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کی ترویج تو کریں، مسلب کی ترویج تو کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہے ان کے بارے میں بھی بات کریں۔ تو میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ 2023 میں جب غزہ کا ایشو ہوا، فلسطین کا ایشو ہوا، تو اس وقت سے ہی جو اسپین کی صورتحال تھی، اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز، جن کا سوشلسٹ پارٹی سے تعلق ہے، سوشلسٹ پارٹی کے وہ رہنما بھی ہیں، اور پچھلے 6 سال سے وہ اسپین کے وزیر اعظم ہیں۔ ٹھیک۔
تو اس وقت انہوں نے اپنی آواز بلند کی تھی کہ جو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، انسانیت کا قتل عام یا انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور ایک کسی بھی مذہب یا کسی بھی بارڈر لائن سے نکل کے انہوں نے بات کی تھی کہ انسانیت کی، کیونکہ وہ کرسچن ہے، اور ان کا یہ موقف تھا 2023 سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعد میں اس سلسلے میں لابنگ بھی کی، اور اس وقت آئرلینڈ اور اسپین، یورپ کے یہ دو واحد یعنی کہ ملک تھے جنہوں نے آواز بلند کی تھی، اور ہمارے جو یعنی کہ اسپین کے جس پارٹی سے میں تعلق ہوں، سوشلسٹ پارٹی سے میرا تعلق ہے، انہوں نے آواز بلند کر کے لیڈر اس چیز کو کردار کو نبھانے کے لیے اور اس کی قیادت کرنے کے لیے مختلف یورپ کے ممالک کو ساتھ ملانے کی کوشش کی. ٹھیک. اور ان کی کوشش یہ تھی اور ہے کہ جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو فلسطینی عوام ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور جو نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے وہ بند ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 2023 سے لے کر ابھی تک ہر فورم پہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے. اس میں انہیں سیاسی مخالفت کا بھی اور سیاسی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے ان کی بیوی کے بارے میں اسکینڈل کھڑا کر دیا گیا، لیکن اس پیدرو سانچز جن کا نام ہے، اسپین کے وزیر اعظم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی قیمت اگر چکانی پڑے میں چکاؤں گا، لیکن جہاں پہ انسانیت پر ظلم ہوگا میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور میں ان کا فلسطینیوں کا ساتھ دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب ابھی عرب ممالک میں غزہ کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ اسلامی دنیا کے جو مین سربراہان تھے شامل تھے، اس موقع پر بھی اس نے اعادہ کیا ہے کہ میں غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہوں اور غزہ کی جو عوام ہے، فلسطین کی عوام ہے، ان کے ساتھ ہوں. اور اس کے علاوہ اس نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے اسلحے کی ڈیل کی ہوئی تھی عوامی، اور اپنی پارٹی کے اندر کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے وہ ڈیل ختم کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے سفارتکاری اور ایسی دھمکیوں کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. اور ابھی جو تازہ ترین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں ایک میوزک کے بارے میں ایک شو ہوتا ہے ٹی وی پہ، مختلف ممالک کے لوگ اس میں جو شوقین ہیں یا گلوکار ہیں یا جو بھی ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی کافی مقبولیت ہے. تو اسپین کے وزیر اعظم کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم روس کو اس کی جنگی عزائم کی وجہ سے اس ویژن سے نکال سکتے ہیں، اس ایونٹ سے نکال سکتے ہیں، تو ہم اسرائیل کو کیوں نہیں نکال رہے؟ اور میں اسرائیل کو نکالنے کے حق میں ہوں. یعنی کہ اس نے ہر موقع پہ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، فلسطینیوں پہ ہونے والی ظلم کی مخالفت کریں، اور جہاں جہاں پہ بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ ایک بلند آواز یورپ کی، میں سمجھتا ہوں کہ واحد وہ لیڈر ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں مجھے ابھی تک کسی اسلامی کنٹریز کے سربراہ کی آواز نہیں سنائی دی جس طریقے سے یورپ یعنی کہ اسپین کے وزیر اعظم کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور جس طریقے سے وہ یعنی کہ قیادت کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف. یعنی کہ وہاں پہ ظلم بند ہونا چاہیے، وہاں پہ جنگ بندی ہونا چاہیے. اور پھر پچھلے کافی عرصے سے اس کی یہ بھی کوشش ہے کہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یورپ کے اندر مالٹا، آئس لینڈ اور مختلف ممالک کو ساتھ ملا کے یہ مہم چلا رہی ہیں کہ اسرائیل کی ناکہ بندی کی جائے، اسرائیل کو جو پابند کیا جائے کہ وہاں پہ ظلم نہ کرے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ جتنی بھی تجارتیں ہیں خاص طور پہ اسلحے کی عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ، یعنی آپ نے گائیڈ کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ یعنی جس ملک میں آپ ہیں وہاں سے اتنی توانا آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور ایون اس کو پے بیک بھی کرنا پڑ رہا پرائم منسٹر کو، یعنی ان کے سکینڈل یا اس طرح کی چیزیں بھی کی جا رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو کیا وجہ ہے کہ اتنے کنونسڈ کیسے ہیں پرائم منسٹر اس حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ آخر ان آوازوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے نا، چلیں وہ اپنے ضمیر کی آواز کے طور پر بات کر لیتے ہیں، یا تھوڑا سا وہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ رائٹس کی بات وہاں زیادہ کی جاتی ہے تو شاید وہ ان کا ضمیر ان کو کہتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. یعنی دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ اتنے کنونسڈ کیوں ہیں، دوسرا اس کا کوئی فائدہ ہوگا ان مظلوموں کو؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر اسلحے کی ڈیلنگیں جو ہونی تھی اور یہ بڑی بنیادی بات اسرائیل سے لینا تھا یا دینا تھا، اس میں اسرائیل کی اکنامک کو فرق تو پڑے گا نا. پہلی بات
دوسرا یہ ہے کہ اس یعنی کہ جو یہ مسئلہ ہوا ہے اسرائیل نے اس کا برا منایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالٹا، آئس لینڈ، تقریباً 6 ممالک ابھی فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں ہے جو انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے بلاک بنا لیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہم نے فلسطینی یعنی کہ غزہ کے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. یعنی کہ یورپ کے 6 اہم ممالک ان کی پہلے وہ اکیلے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا. اگر فائدہ بعض دفعہ ہم اپنے اینگل پہ سوچتے ہیں، ہم مذہبی طور پہ سوچتے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ وہاں پہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ بطور مسلمان وہاں پہ مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، مثلاً بچے مار رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ سارے سیناریوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ لازمی ہوگا انشاءاللہ. اور پہلے یہ تھا کہ کسی نہ کسی اسلامی ملک سے یا اسلامی ملک کی عوام کی طرف سے جلوس نکالے جاتے تھے، آواز اٹھائی جاتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ظلم بند ہونا چاہیے. عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ. واقعتاً یہ امید کی کرن ہے، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ جب آپ کوئی تجارتی ڈیل بند کرتے ہیں اور ایون وہ اسلحے کی ڈیل بند کرتے ہیں تو یہ بڑا سیریس جیسچر ہوتا ہے آپ کی طرف سے، اور واقعتاً اس سے وہ تھوڑا تلملایا بھی ہے اسرائیل، اور اس کو اثرات محسوس ہو رہے ہیں، تپش کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو سر. ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے جس طرح عبدالرزاق صاحب ہمیں اسپین سے بتا رہے تھے کہ اب وہاں شعور اس حوالے سے انسانی یہ جو کلنگ ہو رہی ہے، یہ جو قتل عام ہو رہا ہے انسانیت کا، اس پر کچھ زیادہ بات ہو رہی ہے، اور کچھ سیریس اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور کچھ ممالک کو ساتھ ملا کے ایک بلاک بھی بنایا جا رہا ہے. یہ بہرحال ایک اپڈیٹ ہے، یہ کچھ پیش رفت ہے. ظاہر ہے ہمارا زیادہ کردار بنتا ہے، کیونکہ جو زخم لگ رہے ہیں وہ ہمارے جسم پر لگ رہے ہیں، جو درد اٹھ رہا ہے وہ ہمارے جسم سے اٹھ رہا ہے، جو آہیں بلند ہو رہی ہیں وہ ہمارے جسم سے بلند ہو رہی ہیں، اور ہمارا کلمے کا جو ان سے تعلق ہے اس حوالے سے بھی ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. لیکن یورپ فی الوقت لیڈ کر رہا ہے. جتنے بڑے بڑے وہاں اس کے خلاف احتجاجی جلوس نکلے ہیں، ہمارے وہاں سے چھوٹے تھے، جتنی توانا آواز وہاں اٹھائی گئی ہے حکومتی سطح پر، وہ بھی ہم سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کل اللہ کو ہم نے بھی منہ دکھانا ہے. وہ انسانیت کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، تو ہم اس خون کے لیے جو ہمارا ان کو مشترک ہے، اس زبان کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس نبی اسلام کے لیے جو ہمارا اور ان کا ایک ہے، اور اس اللہ کے لیے کل جس کے سامنے ہم نے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. اللہ ہمیں سوچنے اور اس پر کچھ ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ غزہ کی ناظرین بات چیت چل رہی ہے. ویلکم بیک. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر محمد حامد صاحب. پہلے بھی آپ اس پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صاحب کو سن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب الخدمت کا جو یورپ کا چیپٹر ہے اس کے CEO ہیں، اور اس وقت خاص طور پر غزہ کے لیے جو راشن ہم بھیج رہے ہیں وہاں سے مصر میں موجود ہیں. تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے پاس ہوتی ہے، اور وہاں کی پوری صورتحال پر آپ کا ہم گہرا تجزیہ بھی سنتے رہتے ہیں. پاکستانی ہیں، یورپ میں بڑی خدمات سر انجام دی، اور پھر تب سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے اب مصر میں بیٹھے ہیں تاکہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے اپنے ان محصور بھائیوں کے لیے، ان قید میں پڑے ہوئے بھائیوں کے لیے جو کہنے کو آزاد ہیں لیکن دراصل جیل میں ہیں، جن کا گھر جیل ہے، جن کی فضا جیل ہے، جن کی سانسوں پر بیڑیاں لگی ہیں، اور جن کو اس اللہ کی دھرتی پر اپنی آزادی سے جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، تو وہاں موجود ہوتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ بات کریں گے. تو ناظرین، میں جو شعر پڑھ رہا تھا کہ یہ اقبال کا شعر ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شعر، اس طرح کے جو شعر ہیں، امت کی نکبت کے جو شعر ہیں، امت کے ادبار کے جو شعر ہیں، امت کی مظلومیت کی جو فضا ہے، ایک عرصے سے وہ چھٹ نہیں رہی. ایک عرصے سے خون بہتا ہے تو مسلمانوں کا بہتا ہے.
حقوق غصب ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے غصب ہوتے ہیں، پابندیاں لگتی ہیں تو مسلمانوں پہ لگتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا انڈیا جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اس میں دیکھیے بچے، یعنی ہماری آج کے دن میں بچیوں پر ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ کوئی انسان بھی جس کو برداشت نہیں کر سکتا، جس میں کوئی بھی کچھ غیرت ہے، کوئی بصیرت ہے، کوئی زندگی کی رمق باقی ہے، کوئی دل کسی کے پاس اگر موجود ہے، کوئی دماغ اگر کسی کے پاس موجود ہے، تو سکول جاتے ہوئے بچوں پر حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اور انڈیا نے خاص طور پر یہ جو طریقہ بنا لیا ہے، اور پیچھے سے آپ جانتے ہیں دونوں ایک ہیں، اسرائیل اور انڈیا، یہ ایک ہی ان کا معاملہ ہے۔ اور اگر آپ اس کے تھوڑا سا بیک پہ جائیں تو وہاں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی گائے کے بچڑے کی پوجا کرنے والے، اب یہ بھی گائے کے پجاری ہیں۔ اور پھر ان کے کرتوت اگر دیکھیں تو وہاں بھی بچوں پر ظلم اور بچوں پر ستم، اور ایون وہ مسلمانوں کے ان بچوں پر تو برسا ہی رہے ہیں بارود۔ ڈرون انہوں نے انڈیا کو بھی دیے تاکہ یہاں کے بچوں کے قتل میں بھی اس اسرائیل کے ڈرون کام آ سکیں۔ تو آج بلوچستان میں خوزدار میں حملہ ہوا، وہاں بھی بچے مارے گئے، اور غزہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی بچوں کی زندگی وہ قید میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہ بڑی ایک ہم وارننگ سن رہے ہیں عالمی اداروں کی طرف سے، یونیسیف کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ دی جا رہی ہے کہ اتنے عرصے تک اگر وہاں امداد نہ پہنچ سکی تو ہزاروں کی تعداد میں، یعنی دل ہولتا ہے، جسم لرزتا ہے یہ سن کر کے ہزاروں بچوں کی زندگی چند والے اگر نہیں پہنچتے تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس والے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی یوسف بھائی، بالکل صورتحال ایسی ہی ہے جیسے عالمی ادارے جس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اور اندر کیونکہ پچھلے تقریباً کوئی 2.5 ماہ سے جو سامان بھیجنے کی رفتار ہے وہ کافی حد تک کم ہے، بلکہ اسرائیل نے جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، عالمی ادارے ہیں، ان کا سامان بھیجنا بند کیا ہوا تھا تاکہ جس غزہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسلحے اور بارود کہ بم برسا کر اس کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور ہدف حاصل نہیں کر پا رہے تھے، تو اب فاقوں کے ذریعے اور خوراک کی قلت کے ذریعے اب وہ مزید اس قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ تو صورتحال اندر انتہائی تشویشناک ہے، اور ابھی جو آج مجھے اندر سے اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 100 کے قریب ٹرکس، یو این کے ٹرکس جو ہیں، وہ کل انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی ہے، جس سے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی اندر تعداد اور خوراک کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ اللہ کرے کہ عالمی دباؤ کی وجہ سے چیزیں کم از کم جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں اس کو بھیجنے میں یہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور خوراک کی چیزیں جو ہیں وہ اندر جاتی رہیں۔ تو پرسوں کی یہ جو انتباہ تھی یو این کی، اس کے بعد کل جو ہے وہ ان کے ٹرکس داخل ہوئے، اور آج بھی امید ہے کہ تقریباً کوئی 150 سے 200 کے قریب ٹرک جو ہے وہ امدادی سامان کے داخل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے عالمی دباؤ کی جو بات کی ہے کہ اگر پریشر یعنی اور ہوتا ہے تو ہمیں اجازت ملے گی، کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یورپ اس دفعہ کچھ، کبھی تو بات ہی ہوتی ہے نا، بس ظاہر ہے بیانات دے دیے جاتے ہیں، سفارتی مدد جس کو ہم کہتے ہیں، اخلاقی مدد ہم جس کو کہتے ہیں، تو واقعتاً کوئی سیریس لگتا ہے آپ کو اس دفعہ ان کا معاملہ؟ جی یوسف بھی، اس دفعہ ظاہری بات ہے کہ جب جو اسرائیل کا دباؤ اور اسرائیل کی طرف سے جو سختی ہے، اگر اس کو اس انتہا تک وہ لے جائیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہ جانے دیں اور انسان جو ہے وہاں سے بھوک پہ مرنے پہ مجبور ہو جائیں، تو انسانی ادارے بہرحال ابھی کوئی اتنی رمق ان میں موجود ہے اور انسانیت موجود ہے کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ ہوا ہے کہ کل کچھ ٹرکس جو ہیں وہ اندر انہوں نے جانے دیے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو اور پھیلایا جائے اور اس دباؤ کو اور مزید تیز کیا جائے تو یہ جو کم از کم بنیادی انسانی ضروریات کا سامان ہے، یہ جانے پہ اسرائیل کبھی بھی پابندی نہ لگا سکے۔ تو آپ نے بھی کل دیکھا ہوگا، ابھی جو اتوار گزرا ہے، اس اتوار کو ہالینڈ کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جو مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں پہ خود اوسلو کے اندر اس اتوار کو بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوا ہے، اور یورپ کے اکثر ملکوں کے اندر جہاں جہاں پہ بھی فلسطین کے حق میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں، کیونکہ پہلے ظلم کی نوعیت اور تھی، اب ظلم کی نوعیت اور ہے کہ وہ بھوک اور افلاس اور فاقوں کے ذریعے سے اس قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور بچے جو ہیں بطور خاص وہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے موت کی طرف جا رہے ہیں، موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہر وہ انسان کے جس کے اندر دل ہے اور دھڑکتا ہے اور رحم نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے اور انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے،
وہ باہر نکل رہی ہے اور اس آواز میں اور اس مطالبے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے کہ فلسطینیوں کو آزادی کا حق ہے اور فلسطینیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اور اپنی زمین پر اپنے آزادی کے سانس ان کو بھی ملنے چاہیے جس طرح کے باقی ساری نیشنز کے پاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک تو تھوڑا سا ہمیں تناسب بتا دیجئے کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ راشن اندر موجود رہتا ہے، لیکن جب ایک لمبے عرصے تک دوبارہ کوئی کمک نہیں پہنچتی تو وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اب جس طرح کوئی 100 ٹرک کچھ ٹرک جا رہے ہیں، تو کیا تناسب ہے، کتنی ان کی ضرورت پوری ہو سکے گی خوراک کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو فاقے کا انہوں نے فاقے کو ہتھیار بنا لیا جانے لینے کے لیے، اور پھر جو باقاعدہ آپریشن بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہاں تک وہ پہنچے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی سبھی جو دن کے اندر ٹرکس کی جو منیمم تعداد ہے جس کے ذریعے کو ضرورت پوری ہو سکتی ہے غزہ کے لوگوں کی، وہ 500 ٹرکس اگر روزانہ داخل ہوں ڈیلی جائیں تو کوئی بنیادی ضروریات کا سامان جو ہے وہ اندر پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ 2.25 ملین کی آبادی کو کھانا پہنچانا چاہتے ہیں اور لباس پہنچانا چاہتے ہیں اور دیگر بنیادی ضروریات، تو اتنے ٹرکس جو ہیں وہ، کیونکہ غزہ کے اندر تو خود ابھی اس وقت کوئی پروڈکشن نہیں ہے، حتیٰ کہ پانی جو پینے کا پانی ہے وہ بھی ابھی اس وقت اندر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ پانی کے جو ذخائر ہیں وہ بہت تھوڑے رہ گئے، صاف پینے کے جو ذخائر ہیں، جو نلکے ہیں، وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں، بہت کم سورسز جو باقی ہیں۔ تو پانی بھی اندر بھیجنا ہے، سبزی بھی بھیجنی ہے، گوشت بھی بھیجنا ہے، دالیں بھی بھیجنی ہے، گھی بھی بھیجنا ہے، لباس بھی بھیجنا ہے، یعنی ہر بنیادی ضرورت جو ہے وہ ہم نے ان کو ادھر پہنچانی ہے۔ تو اگر یہ 100 ٹرک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی ابھی بھی 400 ٹرکس کی شارٹیج ہے، اور یہ یعنی تناسب بہت تھوڑا ہے ضرورت کے اعتبار سے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ غزہ کے لوگ اب تقریباً 1.5 سال سے اس ساری ایک چیلنجنگ سچویشن کے اندر ہیں، ایک اس فضا کے اندر زندگی گزاری ہے، تو وہ اس ماحول کے اندر جو بھی جتنی بھی مدد پہنچتی ہے وہ ان کے لیے خیر کا اور امید کا ایک پیغام ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں۔ تو مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ جو جتنی بھی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں، جتنے بھی عالمی ادارے ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو تمام سامان جو ہے اندر بھیجنے کی اجازت دی جائے، لیکن جتنا بھی چلا جائے وہ غنیمت ہے، اور اس کے ذریعے سے جتنا بھی ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنا جو دن کا معاملہ ہے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ایک گھر میں اگر مثال کے طور پہ 1 کلو چاول کی ضرورت ہے، تو ہم اگر ان کو 1 پاؤ چاول دے پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں بہت سے لوگوں میں دینا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی خوراک کم کر کے اسی کے اندر اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خوراک کی کمی کی وجہ سے جو ضرورت ہے، بطور خاص بچوں کی جو نیوٹریشن ہے، بچوں کی جو غذا ہے، بچوں کے لیے جو دودھ کے پیکس ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ملیں گے تو ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی جو بڑھوتری ہے، نشو و نما ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک سیریس افیکٹ جو پیدا ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور بچوں کو خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کی جو نشو و نما ہے اس کے اندر بہت سیریس چیلنج ہے، اور یہی وہ ایک دباؤ ہے جس کے تحت عالمی ادارے بھی جو ہے مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچوں کی غذا ہے، اور بطور خاص جو نومولود بچے ہیں، ان کے لیے جو غذا ہے وہ ان تک پہنچے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ہمدردی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ وہ پورا سینیریو ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ کرے کہ یہ وہ لوگ بھی سن لیں جو اس پر کوئی یعنی عمل کر سکتے ہیں، کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، حکمران طبقے سے، اشرافیہ سے۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ جی بہت شکریہ۔ میں صرف ایک بات جی صبح کہ پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی جہاں پہ بھی پیغام ٹی وی کے لوگ سننے والے موجود ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر سڑکوں پہ نکلیں۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں غزہ کے حق میں اپنی آواز اٹھائیں۔ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور یہی وہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کوئی امداد کا سامان اندر جانے دیتا ہے، یا لوگوں کی آواز کو سن کر جو ہے وہ اپنے اس جو اس نے بائیک آؤٹ کر رکھا ہے کہ چیزوں کو اندر نہیں جانے دینا، دروازے بند کیے ہوئے تو کھولنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اب اپنی جگہوں پہ ان مظاہروں میں شرکت کریں، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں، ہم ٹی وی کے اوپر پروگرامز کریں، ہم کالمز لکھیں، ہم سڑکوں پہ نکلیں، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ضروری یاد دہانی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین اکرام، اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر پس رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ اتنا ظلم کر دیا گیا کہ اب وہ لوگ بھی جو ایک حد تک ظلم برداشت اس لیے کر رہے تھے کہ چلیں ہمارے بچے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق، انتہا اور پستی اس حد تک چلی گئی کہ اب ان کی برداشت بھی جواب دے رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں
مسلمانوں کی برداشت کو کہ یہ ماشاءاللہ ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں. بہرحال ہم اگر پریشر بن رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو بڑھانا ضرور چاہیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ناظرین آج میں شروع میں بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. کچھ بیپر میں وقت چلا گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سن ہی لیا جس طرح بات ہو رہی تھی ہماری فلسطین کے حوالے سے، دل کو یعنی کلیجے کو ایک ہاتھ پڑتا ہے اور جو صورتحال ہے. اور میں نے سلام کہہ دیا یعنی مسلمانوں کی ہمت کو. ہے تو طنز ہی کہ جب دوسرے بھی بلبلا اٹھے اور ہم پھر بھی سکون میں. آپ ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تاریخ میں مسلمانوں کی بے غیرتی کی داستانیں سنتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوری کی کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مملکتوں کو تباہ و برباد کیا گیا، کس طرح سقوط بغداد ہوا، کس طرح سقوط غرناطہ ہوا، کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے. اور یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ سقوط بغداد ہوا ہے تو اس وقت مسلمان اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ اگر وہ کسی نے آ کے مسلمان کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کو روک دیتا تھا کہ راستے میں ملتا تھا، اس کو کہتا تھا میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، تم یہاں رکو، تو میں گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں، میں نے قتل کرنا ہے. اللہ ہو گیا اس قدر گاجر مولی کی طرح سبزی کی طرح ہو اور گئے. وہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور وہ اللہ کے اس کو قتل کر دیتے. یعنی مسلمانوں کی کمزوری کی انتہا ہم نے دیکھی. لیکن یہ بے غیرتی کہ ساری دنیا کے کیمروں کے سامنے اور اتنی جو کمیونیکیشن کا طوفان آیا ہوا ہے، ہر شخص کو ہر لمحہ کی خبر ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے ہوئے جو بچے بلک بلک کے جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور کوئی کسی کو غیرت نہیں آ رہی، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور کوئی اٹھ نہیں رہا. ہر ملک کے اندر اپنے اپنے جشن ہو رہے ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ کامیابیوں کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہاں بچے مر رہے ہیں. اور ہر شخص کو پتہ ہونے کے باوجود یہ بے غیرتی ملی ہوئی ہے اپنے اوپر. اس کے علاوہ اس کو کیا نام دیا جا سکتا؟ مطلب میں اس کو کوئی اور نام دینا چاہوں تو میں کیا نام دوں کہ مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں اور ہمارے سامنے مر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ کوئی مسلمان ملک اٹھے اور کسی کو غیرت آئے. قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ بہت بے حسی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بے حسی ہے. بس اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس جرم میں شاید ہم جو اس موقع پر ہم جو زندہ ہیں، ہم شاید سارے اس جرم میں پکڑے جائیں. کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا، آپ لوگوں نے سامنے دیکھا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا اور کسی نے کوئی مدد کے لیے نہیں کیا. اب اندازہ کریں، وہ ڈاکٹر حامد فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کم از کم اتنا کریں کہ سڑکوں پہ نکلیں. اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ فائدہ اس کا ہو رہا ہے، لیکن اندازہ کریں ہم یہ بھی نہیں کر رہے. یہ بھی نہیں کر یہ بھی اگر کر رہے ہیں، یہ بھی فریضہ یورپ میں آ رہا ہے. ہالینڈ والے کر رہے ہیں، اسپین والے کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ دین کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں، اور ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور ہم صرف بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب باتیں بھی نہیں کر رہے. ایک انسانی المیہ ہے، اور جو ہمارے سامنے ایک وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور کوئی شخص جو اس میں کردار ادا کرنے کو تیار نہیں. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. ہمارے پاس تو جواب ہے ہی نہیں دینے کے لیے. اور جو لوگ بااثر ہیں، با اختیار ہیں، جو ملکوں کے حکمران ہیں، جو ملکوں کے سپہ سالار ہیں، جن کے پاس ساری طاقت ہے، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ عالم کیا بنے گا ہمارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے. لیکن ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے، ہم اپنی فکر کریں گے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ ہمیں تو قیامت والے دن یہ سوال ہم سب سے ایک ایک سے پوچھا جائے گا.
ناظرین بہت مشکل مرحلہ ہوگا، یعنی اگر یہاں یہ مناظر دیکھ کے ہمارے مطلب دل پسیج رہے ہیں، سہا نہیں جا رہا، ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات کے آنسو نہیں روک رہے اور برداشت کرنا ممکن ہو رہا ہے، تو وہاں تو جہاں انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے کیا بنے گا؟ سوچنا چاہیے، واقعی کچھ تو کرنا چاہیے، باہر ہی نکل آئیں۔ یعنی ہمارے اختیار میں تو یہی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر نکل آؤ، اس کا بھی انہیں فائدہ ہوتا ہے، پریشر پڑتا ہے، دنیا میں کوئی اس کا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں پہ ان کی بوتل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں ذائقہ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، اور ہم صرف جو ہے نا ان کے جو فوڈ چینز ہیں ان کا بائیکاٹ نہیں کر کے ہم کوئی دوسرے ذائقے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بے حسی کی انتہا وہ موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں، اور ہم ان عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ ذائقہ، یہ ٹیسٹ، یہ معیار، یہ فلاں، چھوڑیں، دفع کریں، کم از کم کوئی کسی لسٹ میں تو نام لکھوا لیں ہم کہ یا اللہ اتنا کر سکتے تھے، یہ تو ہم نے کر دیا تھا، وہ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بس دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اور ایک خوشی کی ڈاکٹر صاحب بات ضرور ہے، یعنی جس طرح آپ ہسٹری کا ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ وہ گاجر مولی کی طرح وہیں کھڑے رہتے تھے، اس وقت یہ مختلف ضرور ہے۔ تاتاریوں کا روب تھا نا، روب کی وجہ سے وہ مسلمان اس قدر کمزور ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں، میں تو کہتا ہوں وہ صورتحال اس سے بہتر تھی کہ وہ جو کمزور ہوتا تھا وہ اکیلا تھا، اور اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، وہ اکیلا تھا، وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہاں تو پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کی خبر ساری دنیا کو مل رہی ہے، مسلمان موجود ہیں، کوئی مسلمان ان کی مدد کو نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب میں دوسری زاویے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی یہاں مختلف یہ ہے کہ جو ان کے ظلم کے نیچے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ گاجر مولی نہیں بنے ہوئے، وہ پھر بھی کھڑے ہیں، ایمان پہ کھڑے ہیں، سارا وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے پھر بھی ڈٹے لیکن ہم گاجر مولی بن گئے، ہم اس طرح کے بن گئے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، اور اتنے ممالک ہیں ہم تو ظاہر کمزوری اور بے غیرتی تو ہم دکھا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں، وہ عزت اور غیرت انہوں نے دکھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہرحال اگلی خبریں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یا اللہ تو ہی اب تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ زمین پر ہمارا کوئی نہیں، آسمان سے تو ہی آ جا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاکستان میں ہم آ جاتے ہیں، خبر ہے اور اس پر بڑا رد عمل دیا جا رہا ہے کہ قانون وفاقی کابینہ میں بن گیا ہے، 18 سال سے کم عمر کی شادی بچوں کی، ہمارے لڑکوں کی وہ نہیں ہو سکے گی، انتظار کرنا پڑے گا ان کو کہ 18 سال کے ہو جائیں۔ قانونی اعتبار سے کئی ممالک میں لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، لڑکیوں کی ظاہر دونوں کے آپس میں ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عمر جو ہے، عمر دونوں کی 18 سال پلس ہوں گے تو بالغ سمجھے جائیں گے، یعنی یعنی ممالک میں تو یہ گنا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایج سے بلوغت کا تو تعلق نہیں بنتا، یعنی جلدی بھی بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو اب مختلف علماء اکرام کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا، تقریباً تمام علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کہہ رہے ہیں، یا سیاسی لوگ جو وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہماری مذہبی باتیں بھی سیاست میں ہیں، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بالغ ہو جانے کے بعد شادی کا حق انہیں اسلام دیتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ، مدینہ کا معاشرہ وہ اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی بلوغت سے پہلے بھی شادی کسی ولی نے کر دی ہے تو اس کے بعد اختیار ہوتا تھا لڑکی کو، خیار بلوغ یہی ہے نا، ہوتا تھا، اور معاشرہ بھی سپورٹ کرتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا، اور اس طلاق یافتہ کو آگے قبول کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک ہی شادی ہوتی ہے اور پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے، طلاق یافتہ سے کوئی نکاح نہیں کرتا، تو اس میں بہتری یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنی ایک ایسی ایج میں جا کے اس کا نکاح کیا جائے کہ وہ نبھا سکے، اگلی زندگی میں کر سکے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شریعت نے جو شرط بلوغت کی رکھی ہے تو آپ عمر کی حد جو ہے وہ مقرر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ حکمران کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو پابندی لگا سکتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، اگر عوام کی خیر خواہی کے لیے، عوام کی خیر خواہی کے لیے شادیوں کا، بچوں کا بحران ہے، وہ بچوں کے لیے کوئی پابندی لگا دے کہ آپ جو بچے جو ہیں وہ آپ 6 کریں، 6 کریں، 8 کریں، آبادی کم ہے تو آپ لوگوں کے اوپر پابندی لگا دیں، آپ اسی طرح سے آبادی زیادہ ہے تو آپ کو ایڈمنسٹریٹولی پابندی لگا دیں کہ جناب آپ ایسا نہ کریں۔ یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی کی جا سکتی ہے، ملک کے حالات دیکھ کر
اور یہ ایک گنجائش نکلتی ہے اور اس میں شریعت کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، وہ پابندی عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے اور کسی دوسرے وقت میں ختم کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے اور کسی دوسرے وقت میں وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو خاص طور پہ 18 سال عمر مقرر کرنا، اس کے پیچھے جو مقاصد کار فرما ہیں اور جو اس کا امپیکٹ سمجھ آ رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے اس سے جو اس کے امپلیکیشن سامنے آئیں گے اور سامنے آ رہے ہیں، بلکہ دوسرے معاشروں کے اندر آپ دیکھیں، مثلاً آپ ہمارے پاس سامنے ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، تو انڈیا میں جو عمر ہے وہ 16 سال ہے اور 16 سال عمر ہے نکاح کے لیے، لیکن جو ایڈلٹری ہے، جو باہمی رضامندی کے ساتھ آپ کسی سے سیکسول تعلقات رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی جنسی تعلقات آپ رکھ سکتے ہیں، وہ عمر 14 سال ہے، قانونی عمر وہ 14 سال ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ گویا معاشرے کے اندر بے حیائی کی عمر اور ہے اور حیا کی عمر اور ہے، اور اسی طرح سے پوری دنیا میں ممالک کے اندر جو رضامندی کی عمر ہوتی ہے وہ اور رکھی ہوتی ہے، تو ایڈمنسٹریٹولی جب یہ شادی کی عمر رکھتے ہیں تو یہ اور رکھتے ہیں۔ اب ان معاشروں کے اندر تو ان کو یہ نہ بے حیائی لگتی ہے، نہ ایڈلٹری ان کے ہاں جرم ہے، وہ آپس میں جس طرح سے بھی باہمی رضامندی سے ظاہر ہے، اگر وہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، جنسی تعلقات، اگر وہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جنسی تعلق بھی رکھیں گے، تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو جہاں ایڈمنسٹریٹولی پابندی لگی ہوئی ہیں تو وہ پابندیاں نکاح کی عمر کے اوپر ہیں۔ ویسے آپ آپس میں تعلقات جس کو آپ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کہتے ہیں تو وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اب پاکستان کے اندر بھی آپ اگر پاکستان کے معاشرے کو دیکھیں تو پاکستان میں تو نکاح کی عمر کم کرنی چاہیے تھی، جتنی زیادہ بھی کم ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو رضامندی کی عمر اور نکاح کی عمر دو الگ الگ نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے اندر تو ہم کوئی بھی اسلامی معاشرہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے، یا تو پھر ہم اس بے حیائی کے قانون کی طرف، بے حیائی کے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم رضامندی کی عمر اور رکھ لیں گے اور شادی کی عمر، بجائے اس کے کہ اس کو کم کر دیا جائے۔ اور آپ اگر دیکھیں کسی ملک کے اندر 14 سال کی رضامندی کی عمر ہو سکتی ہے تو وہ نکاح کی عمر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ نکاح کی عمر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ ہر اعتبار سے درست ہے، اور وہ انتظامی طور پر بھی اگر ایڈمنسٹریٹولی بھی اگر کوئی حکومت لگانا چاہتی ہے آج کے دور میں تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کا جواز اس بات کا بنتا ہے اس کی عمر کم کی جائے یا بالکل اس کے اوپر پابندی ختم کی جائے کہ جو جس کی بلوغت ہے اور بلوغت کی پابندی رکھی جائے، وگرنہ مقاصد کے اعتبار سے بھی آج کے دور میں یہ بات درست نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑی سی میں اور بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اسی موضوع پر۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ حکومت کا معاملہ ہو گیا، ایک ہمارے معاشرے کا مزاج اور رجحان یہ ہے، میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کسی خاتون نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے والدین بھی نا یہ جیسے مطلب خوراک کی ضرورت بچوں کو ہوتی ہے، جب بالغ ہوتے ہیں تو یہ جنسی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ والدین ہیں جو وہاں ناک بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے 30 سال کے بعد شادی کرنی، فلاں سال کے بعد شادی کرنی۔ تو یہ تو والدین خود ہیں جو بچوں کو دھکیل رہے ہیں اس طرف، شادی نہیں کر رہے ہیں۔ والدین پہلے ناک بنے ہوئے تھے، اب حکومت بھی ناک بن گئی ہے، بھائی حکومت بھی اس کے اندر ایک پابندی لگانے والی، تو یہ بالکل درست نہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مقاصد کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی خیر نہیں نظر آتی، اس کے اندر جو ہے وہ معاشرے کی بے حیائی اور بے حیائی کی طرف مزید دھکیلا جانا ہی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بالکل صحیح، والدین بھی توجہ کریں اور حکومت بھی ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آرمی چیف ہمارے جنرل عاصم منیر، اب انہیں ہم کہیں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ڈاکٹر صاحب یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا، وہ ساری باتیں تو اب زبان زد عام ہے کہ پوری دنیا بتا رہی ہے کہ اس جو جنگ یا جھڑپ ہوئی ہے ہماری، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فتح ہمیں نصیب فرمائی ہے، وہ ہم تو شاید اس قابل نہیں تھے، جتنی بڑی عظمت سے اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے۔ تو اب وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ، یعنی کابینہ کی طرف سے تو ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن باقاعدہ بھی ہو جائے گا، اس پر یعنی اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک پر، دشمن پر اور جنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جنگ کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان اور انڈیا کے اس ماحول میں جو امیج بنا ہوا ہے پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی، اس ماحول میں اگر یہ ایک عہدے میں ترقی دینا یہ کسی حد تک پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ اس لیے پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن کو ایک پیغام جائے گا بڑا کلیئر کٹ کہ گویا حکومت بھی اور پاکستانی قوم بھی اس فتح کو ہم جو ہے ایک ریکگنائز کر رہے ہیں اور اس کی ریکگنیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک خوشی کی خبر سنائیں گے تو وہ دشمن کے لیے جو ہے وہ بہت
نقصان تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہی قرآن نے جو ہے وہ دوستی اور دشمنی کے اصولوں میں بتایا، پہچان یہ بتائی. لہٰذا یہ یقیناً یہ پازیٹیو ہو سکتا ہے اور بہتر ہے. اس میں بہت ساری مبارکبادیں آ رہی ہیں ہر طرف سے، ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ خبر بڑی اچھی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کا ویسے تو تذکرہ ان ممالک میں نہیں کیا جاتا جو زیتون کو مطلب اگاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہوا یہ کہ بلوچستان کے علاقے لورا لائی میں ایک کسان ہے، عبدالجبار اس کا نام ہے، اس نے کچھ اپنے شوق سے زیتون کا باغ لگایا اور پھر وہاں ایک خاص قسم کا زیتون، کئی طرح کے لگا رکھے ہیں، کوئی اسپین کا، کوئی فلاں فلاں، تو لیکن ایک کسی کمپنی کو اس نے دیا، وہ لے گئی نیو یارک میں. نیو یارک میں ڈاکٹر صاحب زیتون کا سب سے بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، تو وہاں 1200 برانڈز نے مختلف ممالک کے، ظاہر عرب و عجم کے، امریکہ، اسپین، سارے، اٹلی وغیرہ، تو لیکن چوتھے نمبر پر ڈاکٹر صاحب آ گیا اس پاکستان کے جو تھا کسان، اس کا آئل، یعنی اس آئل کی جو غذائیت ہے، جو اس کا سارا معاملات جو ہوتا ہے، پریزرویشن ہے اور اس کا جو اس کی جو کوالٹی ہے، سارا کچھ کوالٹی، بالکل. تو کوالٹی چوتھے نمبر پر آ گئی ڈاکٹر صاحب، اور سلور کا انعام ان کو مل گیا، سلور میڈل مل گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی یعنی ایک کامیابی ہے کہ سلور میڈل تو تیسرے نمبر کے آنے والوں کو ملتا ہے. یعنی ان کا شاید کوئی اور ہے معاملہ. اچھا، ان کا سسٹم کچھ اور ہے. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے. پاکستان تو آلیو پروڈیوسنگ کنٹریز میں نہیں ہے، یعنی زیتون پیدا کرنے والے ممالک میں اس کا نام، پھر میڈل لے آنا، چوتھے نمبر پہ آ جانا، میڈل بھی لے آنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی اس کی، دیکھیں زیتون جب پروڈیوس ہوتا ہے، تو میں جب ایک دفعہ اردن گیا تھا تو اردن کے اندر بہت زیادہ یہ زیتون ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ زیتون کہتے ہیں اس کے پھل کو، اور زیت کہتے ہیں اس کے تیل کو. تو وہ زیت اور زیتون دونوں جو ہیں وہ بہت وہاں پہ میں نے لانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں زیتون لے کے جا سکتے ہیں، زیت نہیں لے کے، تیل نہیں لے جا سکتے. اچھا، بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کی کوالٹی، ہر کمپنی کی اپنی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور اب بھی جو پوری دنیا کے اندر یہ اولیو آئل جب بکتا ہے تو وہ مختلف کمپنیوں کی جو کوالٹی، ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹی ہے، تو ان کوالٹیز کے اندر جو سال ہر سال سے پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر اپنا مقام بنا لینا، یہ بہت بڑی خبر ہے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور اس سے یہ ایک بات بھی سمجھ آئی کہ پاکستانی پروڈکٹس کسی سے بھی کم نہیں ہیں، صرف کوالٹی مینٹین کر لی جائیں تو ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین کرام، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، پاک دھرتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے، یہ ایک ہمارے سامنے آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.